دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ کس طرح میاں نواز شریف نے اور باقی ظاہر ہے رفقا جو ان کے ہیں، باقی جو پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے، خاص طور پر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں، انہوں نے کس طرح جنگ جو ہے وہ جوڈیشل ٹھگس پر مسلط کی ہے اور ان کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اب ان کے پاس وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہ پائے رفت نہ جائے ماندن، ہیں جی، ان کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ یعنی کچھ فیس سیونگ چاہتے ہیں تو اپنے کیے گئے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ یہ ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی ہے۔ ایک طرف مریم نواز اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے عوامی کیمپین کو، جس میں بالکل پن پوائنٹ کر کے گویا میزائل داغے گئے ہیں، کن پر؟ انہی ٹھگوں پر جو عدالتی چوغے میں ملبوس ہیں اور پاکستان پر ظاہر ہے جنہوں نے ظلم و ستم برپا کیا ہے، پاکستان کے آئینی نظام کو سبوٹاج کیا ہے، مفلوج کیا ہے، پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کرپل رکھا ہے اور پاکستان کے حقیقی عوام کے حقیقی نمائندوں کو ٹارنش کیا، ان کا امیج، ان کو ملائن کیا، ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کو یعنی کمفرٹیبلی اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور یعنی عجیب و غریب وہاں سے ڈائلاگ نکلتے ہیں جو کہ کسی طرح بھی کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کا ہے یا جو جوڈیشری کے روایات یا پریسیڈنٹس ہوتی ہیں کسی بھی اسٹیبلشڈ نظام میں یا پاکستان کے حوالے سے کوئی آئین اور قانون، یعنی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سرمونائزنگ کریں کہ کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ روزانہ ایک گویا میڈیا کا شو فیلرز چھوڑیں، آبزرویشن دیں ارریلیونٹ لوگوں کے جو یعنی انڈر ایشو ہے، جو زیر بحث کوئی مقدمہ یا مدعا ہے، اس کے علاوہ آپ کبھی ادھر فائر کر دیتے ہیں، کبھی ادھر فائر کر دیتے ہیں اور اپنے منظور نظر سیاسی بونوں کو بڑا کرتے ہیں، جو حقیقی سیاسی نمائندے ہیں ان کو ملائن کرتے ہیں، ان کو عوام کی نظروں میں گویا گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو خاص طور پر نواز شریف نے بڑی یعنی گریجولی اور وہ کہتے ہیں نا کہ سلولی بٹ اسٹیڈیلی انہوں نے ایسا اس طرح مینج کیا ہے چیزوں کو، اور آف کورس یہ کریڈٹ صرف ان کا نہیں ہے، باقی جو سیاستدان ہیں جیسے مین جو صف اول میں ہیں مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، جناب زرداری صاحب اور ان کے ظاہر پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹس، اور ایون جو بظاہر نومیریکل اسٹرینتھ کے حساب سے لیسر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا بھی ان پٹ اور ان کی بھی جو پریزنس اور جدوجہد ہے وہ یقیناً اس میں قابل ستائش ہے۔ آپ دیکھیں وہ دن جب ون پیج آئیڈیالوجی جو ہے وہ دندناتی پھرتی تھی، ایک طرف جو قذابوں کا قذاب ہے عمران خان اور دوسری طرف اس جھوٹ کو پروموٹ اور پروان چڑھانے والے لوگ باجوہ، فیاض حمید اور ثاقب نثار اور کھوسے اور یعنی اعجاز الاحسن اور وہ شیخ صاحب گلزار شیخ، یعنی اس طرح کے لوگ امیجن کریں یعنی بالکل ود امپیونٹی اور شیم لیسنس کے ساتھ، کسی شرم و حیا کا، کسی ریلیکٹنس کا کوئی گزر نہ تھا وہاں، تو پاکستان پر گویا اپنی ضربیں کاری لگا رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت کی اپوزیشن کو ہمت دی کہ انہوں نے بڑا صبر و استقامت سے، بڑا تدبر سے، یعنی ہم جیسے جو عام لوگ ہیں وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں کہ ابھی یعنی کوئی وہ کہتے ہیں کہ منصف ہو تو قیامت حشر اٹھا کے ہو نہیں دیتے جو بھی یعنی جو لے مین ہے نا وہ ذرا ایک ڈفرینٹ پرجوش انداز میں سوچتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک لے مین اور قیادت میں فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ورک آؤٹ اسٹریٹجی کرتے ہیں کول مائنڈڈلی اور پھر اس پر ایک پورے استقلال کے ساتھ عمل کرتے ہیں
اور آبجیکٹو اورینٹڈ اپنی ایکٹیویٹیز کو رکھتے ہیں. لہٰذا اس ایک پیج کو توڑا گیا بالآخر، اور بغیر کوئی عوام کو یعنی کوئی اسٹیبلشمنٹ یا سو ٹو سے سیکورٹی فورس کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کے، یعنی پاکستان میں ایک یہ مثبت بات بھی رہی ہے کہ تمام تر جد و جہد ظاہر ہے مختلف فیزز میں، مختلف رنگ میں، مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے، لیکن بہرحال کبھی ہیڈ آن کولیجن موسٹلی اس جائگنٹک لیول پر نہیں ہوا عوام کا اور سیکورٹی فورسز کا، ایکسیپٹ ایسٹرن ونگ. ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ داستان ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے یا ایسٹ پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ایک مثبت بات ہے، اس لیے کہ جب کہیں زیادہ پرجوش لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا تصادم کریٹ کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر گندم کے ساتھ گھن بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی اسٹیٹس ہیں جو ولڈرنیس میں اب، تو وہاں پر یعنی اے بیڈ گورنمنٹ از بیٹر دین نو گورنمنٹ ایٹ آل. تو بہرحال وہ بات دوسری طرف چلی گئی کہ ایک تو اس پیج کو پھاڑا گیا، پھر بالکل کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے، پولیٹیکل پروسیس سے اس ٹھگش رجیم کو بدلا گیا. عمران خان کو چیختے چلاتے ہوئے تمام تر سازشوں اور سینہ زوریوں اور بکواسات کے باوجود باہر پھینکا گیا، اور اس کے ریسکیو کے لیے یہ سارے ٹھگ جو تھے ان میں سے کوئی بھی عملی طور پر نہ پہنچ سکا. اس کے باوجود کہ آپ جانتے ہیں یہ بات اب کسی پردے میں نہیں رہی کہ وہ پیٹرنز جو تھے آخری دم تک مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف سجے کھبے، یعنی وہ یہی پیغام دیتے رہے کسی کے ساتھ رہیں، لیکن وہ جو پہلے والا ایک تمتراک تھا ظاہر ہے وقت کے ساتھ وہ ڈسیپیٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ یعنی پہلے اس پیج کو توڑا گیا، پھر عمران خان نامی قذاب کو باہر پھینکا گیا. اب ظاہر ہے ایک بالکل کرپلڈ سی حکومت، تھوڑے سی بالکل ریزن تھن میجورٹی کے ساتھ تھی، اور صوبائی حکومتیں ظاہر ہے اسی قذاب کے ساتھ تھیں، اور خاص طور پر جوڈیشری میں جو جوڈیشل ونگ ہے پی ٹی آئی کی ٹھگری کا، جن میں اعجاز الاحسن نمایاں ہے، جس میں گویا نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی نمایاں ہیں، اور داماد کورٹ کا بھی اپنا نام ہے. تو ان تمام تر شرپسندی اور شرارت اور سازشوں کے باوجود بالآخر وہ اس لیول پر پہنچے کہ انہوں نے ہر حربے کو ناکام کیا جو اس طرف سے ورک آؤٹ ہوا. ہر روز کئی جھوٹ بولے گئے، کئی ڈرامے رچائے گئے، اور بالآخر بقول خواجہ آصف کے اس چوہے کو ایک اپنے ہی وہ جو پنجرہ ہے اس میں بند ہونے پر مجبور کر دیا. تو اب وہ چوہا اپنے گھر میں بند ہے، اپنے پنجرے میں، اپنے تہہ خانے میں بند ہے، اور بعض سادہ لوگوں کو بے وقوف اور بعض ویسٹڈ انٹرسٹ ہولڈرز کو اس نے گویا مہمیز دی ہوئی ہے، اور وہ خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر کوشش بہرحال انہی پر لوٹ جاتی ہے اور وہ ناکام رہتے ہیں. تازہ ترین آپ کو پتہ ہے کہ جیل بھرو تحریک ناکام ہوئی، بس ایک ہی تحریک عمران نامی قذاب کی کامیاب ہوئی، اور وہ تھی جیب بھرو تحریک. اس میں خوب جیبیں بھری گئیں، سب نے حصہ بقدر جثہ بلکہ جثے سے بھی زیادہ لیا. یعنی کہاں فیض حمید باجوہ، خود عمران خان، پنکی پیرنی، گوگی، یعنی کیا لوگ تھے. کوئی مٹھو بنا، کوئی پھکو بنا، سب ارب پتی کھرب پتی ہو گئے، لیکن ملک دیوالیہ ہو گیا. تو بہرحال پھر اب الٹیمیٹلی جو یعنی ایک گویا اس ٹھگری کا ونگ جو ہے اس کو پیسیفائی کر دیا گیا، لیکن ایک ونگ جو ہے اس کے مفادات اور انہیں یہ جو خوف ہے اپنے انجام کا، یعنی جو جوڈیشل ٹھگس ہیں، ظاہر ہے میں ساری جوڈیشری کو نہیں کہہ رہا، میں اعجاز الاحسن ٹائپ لوگ، نقوی ٹائپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یا داماد کورٹ ٹائپ کے جو اسٹالورٹس ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اب ان کو ٹیک آن کیا گیا علی اعلان. اور یہ 3 پرانگ اسٹریٹجی، ایک طرف عوام میں مریم نواز اس کو اسپیرٹ کر رہی ہیں، بالکل پن پوائنٹ کر کے گویا ان پر وار کر رہی ہیں اور بالکل جائز کر رہی ہیں. دوسری طرف لیگل اور کانسٹیٹیوشنل محاذ پر وکلاء ہیں، اور پی ڈی ایم کے جو
لائرز ہیں جو وکلاء، ان کے اس حوالے سے لیگل ریپریزنٹیٹیوز ہیں، انہوں نے کورٹس میں سپریم کورٹ میں یعنی ظاہر ہے ریفرنسز بھی فائل ہو گئے اور ان پر براہ راست اعتراض بھی ہو گیا کہ یہ ٹھگ ہیں، ان کو سائڈ پر کریں. نہ صرف یہ کہ اس وہ موٹو نوٹس پر جس کا اب جواز بندیال صاحب اور بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ وہ موٹو صرف میں نے ان کے کہنے پر نہیں لیا، یہ دیکھیں اس ڈیزالو اسمبلیوں کے اسپیکر بھی آ گئے. عجیب بات ہے، ڈیزالو اسمبلیوں کے اسپیکر ان کو ڈیزالو رکھنے کے لیے آئے. یعنی کمال یہ ہے کہ حالانکہ اسمبلی کے اسپیکر کا تو یہ کام ہوتا ہے، میکسیمم ایفرٹ ہوتی ہے کہ اپنے ٹینیور تک پوری اسمبلی برقرار ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ بندیال صاحب نے پتہ نہیں اس وقت کوئی نشہ کیا ہوا تھا، وہ تمیز الدین کہہ رہے تھے، اب پھر آ گیا ہے. تمیز الدین کا آنا اور بات تھی، وہ تو گویا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک سٹار ہے، ایک تابندہ ستارہ ہے. لیکن یہ جو موجود ہے سبطین خان اور فلاں فلاں، ان کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ یہ ٹاؤٹ تھے اور ٹاؤٹ ہیں اور اب بھی ٹاؤٹی ہی کر رہے ہیں. جو ہی سے وہاں سے لقمہ ملا ہے مظاہر نقوی سے اور اعجاز الاحسن سے اور گویا ایک طرح سے بندیال سے، اور یہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں. لہٰذا اوریجنل بات یہی ہے کہ بندیال صاحب کی خوشنودی یا ان کے انیشیٹو پر گویا دوسری طرف سے انیشیٹو نقوی اور اس نے اعجاز الاحسن نے نوٹ لکھ کر دیا. مطلب یہی تھا کہ ماما دیاں اپنی مطلب یعنی وہی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنا کہ جس طرح 63A ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت کو اپنی مرضی سے تشکیل دیا گیا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ اب ایک اور طریقے سے واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال وہ ایک لیم ایکسکیوز. اور دیکھیں ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ آئین پاکستان کے ان کے گویا ان کی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں دروازے پر دستک دی ہے، ان کی گویا داد رسی کے لیے آئین پاکستان وہاں پہنچ گیا. امیجن کریں، یعنی اپنے آپ کو کیا سپیریئر چیز سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان حالانکہ آئین پاکستان کا نام کا شخص وہاں پر گیا ہے تو وہ یہ بتانے گیا ہے کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. بدبخت تو تمہاری اب کیا کہیں کہ کچھ حجاب بھی رکھ لو. تو جب یعنی اپنے بیڈ روم کے کھڑکیاں دروازے بند ہی کر لیا کرو. وہ تو یہ کہنے گیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی دہلیز پر دستک دینے آیا ہے، ایک عرض لے کر آیا ہے ایک کہ بس اس کشکول میں کچھ ڈال دیں. واہ. تو بہرحال چھوٹے لوگوں کو جب اس طرح کی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ اسی طرح پھول جاتے ہیں. تو ایک طرف لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فرنٹ پر فعال ہیں، دوسری طرف پولیٹیکل فرنٹ پر عوام میں میسو لیول پر. اور سب سے عام بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے اس کیمپین کو اسپیئرہیڈ کیا. انہوں نے نام گنوائے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ ججوں کو برا اور کچھ کو یعنی کچھ پر لعنت بھیجی جاتی ہے، کچھ کی ستائش کی جاتی ہے. جسٹس منیر کو ایک استعارہ برائی کا سمجھا جاتا ہے، نظریہ ضرورت کا گویا بانی سمجھا جاتا ہے. جسٹس کارنیلیس کی تعریف کی جاتی ہے، ناظم صدیقی کی تعریف کی جاتی ہے، ارشاد حسن پر نفرین کی جاتی ہے. تو یہ کیا سبب ہے؟ اسی طرح اگر ہم اب آئیں تو قاضی فائز شاہ کی تعریف کی جاتی ہے اور ثاقب نثار پر جو ہیں وہ 3 حرف بھیجے جاتے ہیں. یہ کیا سبب ہے؟ تو بہرحال انہوں نے یہ گنوایا کہ کیا کیا ظلم تم نے کیا ہے کہ اس سے اسی جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں وہ ہر بندے کی پگڑی اچھالتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہم مقدس ہیں، ہم پر کوئی بات نہ کرے، ہم بے شک ننگے بھی پھریں. جی. تو بہرحال خواجہ صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کی یعنی انہیں آئینہ دکھایا ہے. اور اس کے پیچھے محرک اصل پلانر، گرینڈ پلانر سمجھ لیں اس اسٹریٹجی کا بڑی حد تک میاں نواز شریف ہے. اور خواجہ صاحب نے ظاہر ہے اسی سے گویا انسپائر ہو کے یہ جو 3 pronged اسٹریٹجی ہے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ریفرنس بھی آ چکا، ان پر ریکیوزل کے لیے دباؤ بھی آ گیا اور ان کی آڈیوز بھی آ گئی، اور شنید ہے کہ اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز آ سکتی ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا ری آرینٹ نہ کیا. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس
یعنی جو مارکا ہے اس میں ان ٹھگوں کا کیا بنتا ہے. لیکن یہ بات اب طے ہے کہ اب اس طرح کھل کے دندناتے نہیں رہیں گے، اب کچھ نہ کچھ انہیں رکاوٹ پیش آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے عوام پائندہ باد. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.